بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپیشل لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا وائرس سے احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ ملانے سے، مصافحہ کرنے سے، یا باہر چلنے پھرنے یا گھومنے پھرنے سے، اور اسی طرح مطلب اپنی معمول کی جو ہے نا وہ زندگی گزارنے سے ہمیں کرونا وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آج ہم جو ہے تھوڑا سا ود ریفرنس ٹو اٹلی بات کریں گے۔ بتاتا چلوں کہ اٹلی میں اب تک 4825 افراد جو ہے آج تک لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ کیسز ہیں جو بیمار ہیں، 50,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 3 یا 4 ہزار ان کے میڈیکل جو نرسنگ سٹاف ہے وہ بھی اس کرونا وائرس سے متاثر ہو چکا ہے۔ اٹلی جو ہے یورپین یونین کا تیسری بڑی نیشنل اکانومی ہے اور دنیا کی 12ویں بڑی اکانومی ہے، اور ایک ہم سے تو بہت زیادہ ہی بہتر ان کا ہیلتھ سیکٹر اور ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے۔ تو وہاں اٹلی میں یہ کیسے ہوا کہ اتنے زیادہ لوگ مر گئے کہ چائنا کے صوبے ووہان سے شروع ہونے والا وائرس اس نے اتنی تباہی تو ووہان میں بھی نہیں کی جتنی اٹلی میں ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے تھوڑا سبق بھی ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے۔ اٹلی کی یہ جو آپ کو وارڈ ایک نظر آ رہا ہے، یہ اٹلی کا ایک وارڈ ہے جو وہاں پہ کامن جو ہاسپٹل جتنے بھی ہیں وہ تقریباً سب کے سب اسی قسم کے ہیں، اور ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہاسپٹلس ہمارے بہت ہی VVIP جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ایسے وارڈز موجود ہیں۔ پبلک سروس ہاسپٹلس میں تو جو ICU وارڈز ہیں وہ بھی ان کے اشر و اشیر بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے مریضوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار کے ساتھ یہ وائرس ہمارے ملک میں بھی پھیلا تو اس مرض میں کرونا وائرس سے جو متاثر مریض ہوتا ہے اس کی جو آخری سٹیج ہے وہ صرف اور صرف اسے آکسیجن اور پھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں بھی آپ اپنے NDM میں چیئرمین NDMA کا بیان سنیں، آپ کے جتنے بھی آپ خود دیکھیں، میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ خود دیکھیں کہ میکسیمم پاکستان کے پاس 3 یا 4 ہزار وینٹیلیٹر ہیں جو ورکنگ کنڈیشنز میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلیں 4 ہزار کر لیں، میں کہتا ہوں 5 ہزار بھی کر لیں، تو 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، جبکہ اٹلی صرف 6 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ ہم 22 کروڑ کے لیے 4 ہزار یا 5 ہزار وینٹیلیٹر سے کیسا گزارا کریں گے اگر خدا نخواستہ یہ مرض بہت زیادہ پھیل گیا تو؟ اور حالت یہ ہے کہ اٹلی میں اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ افراد اس سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کل 793 افراد فوت ہوئے، اس سے پہلے 627، اس سے پہلے 475، 468، یعنی یہ فگرز چاہیے جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اتنی وہاں پہ جو کاپس ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے آرمی کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ سول گورنمنٹ اور ہیلتھ جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ ان کو ایک نارمل روٹین میں وہ ان کو ڈسپوز آف کر سکے۔ اٹلی کی گلیاں جو ہے ٹورسٹ کے لیے مشہور ہیں، ہر وقت وہاں پہ رش ہوتا ہے، بہت ہی کنجسٹڈ قسم کے اس کے جو ہیں سٹیز ہیں، ان میں حالت یہ ہے کہ وہاں پہ اب شاید کتے بھی آپ کو نہ ملیں، بہت ہی زیادہ گمبھیر حالات ہیں وہاں پہ، اور بہت سنسان ہو چکا ہے ملک پر اس وقت کرونا وائرس کا ہی راج ہے، اور فوج پوری طرح ڈپلائیڈ ہے۔ فوج کے ٹرکس جو ہے نا شہروں کی سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے، جو ڈیڈ باڈیز کو کلیکٹ کرتے ہیں یا کچھ پیشنٹس کو شاید وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، زیادہ تر ان کا کام ڈیڈ باڈیز اور کافنس کو کلیکٹ کرنا اور ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے۔ تو جیسے آپ یہ پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سارے کا سارا کام اب فوج کے ہینڈ اوور ہے۔ فوج کے ٹرکس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پورے شہر میں، وہ پھیلے ہوئے ڈپلائیڈ ہیں، اور ملک میں ایک الٹرا ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اور یہ انتہائی دکھ اور افسوس والی بات ہے اٹلی کے شہریوں کے لیے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کچھ ہی دنوں میں 4,825 افراد وہاں پہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس سے 4,825 افراد اگر فار ایگزامپل ان کا تعلق 4,825 خاندان اگر وہ افسردہ ہیں تو ان کی کیا بیت رہی ہوگی؟ ان 4,825 خاندانوں میں ظاہری بات ہے کئیوں نے آگے بھی اپنا انفیکشن ٹرانسفر کیا، تو ان میں کئی پیشنٹس بھی ہوں گے ابھی جو بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہوں گے۔
تو یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ مشکل اور بڑی ہی کٹھن صورتحال ہے اس وقت. اور جو شہر رونقوں سے بھرے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے خالی ہیں. تو میسیج صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو آپ کا کاروبار یا آپ کی جاب یہ کس کام کی. زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو اس آفت سے بچائے. ہمارے بازار گلیاں اور ہمارا ملک یہ قائم رہے. اور آپ لوگ احتیاط کریں. اور گورنمنٹ نے اگر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو اور خود کو فیملی کو سوشل آئسولیشن میں رکھیں. اگر کوئی سمٹم ظاہر ہوں تو پینک نہ کریٹ کریں اور اپنے آپ کو علیحدہ کریں، کوارنٹائن کریں. اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں یقیناً. اور وہی بات کہ کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. لیکن بے احتیاطی اور یہ کہنا کہ جی کچھ نہیں ہوتا غلط ایٹیچیوڈ. اٹلی جیسا ملک جو ہم سے بہت ہی بہتر ہے، وہ اسی ایٹیچیوڈ سے اور لاک ڈاؤن میں اور آئسولیشن کرنے میں دیر کرنے کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ چکا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو اللہ نہ کرے یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہمیں شاید جنازے بھی پڑھنے کی موقع نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. نیکسٹ ویڈیو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.